اگر کوئی اپنا گناہ ہمارے سامنے ذکر کر دیتا ہے تو کیا اس گناہ کو سننا اور پھر اسے کسی کے سامنے بیان کرنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عام آدمی آپ کے سامنے اپنا گناہ ذکر کر رہا ہے اور آپ بھی ایک عام ہی انسان ہیں، آپ کوئی مثلا مفتی نہیں ہیں، آپ کوئی ماں باپ نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کی بات سن کر اس کا کوئی حل پیش کر رہے ہیں، آپ کوئی ٹیچر نہیں ہیں کہ اسٹوڈنٹ آپ کو بتا رہا اور آپ اس کا حل پیش کریں، آپ وکیل نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں، یعنی ایسی کوئی بھی آپ شخصیت نہیں ہے کہ جس کے سامنے گناہ بیان کیا جائے تو وہ توبہ کا ذکر کرے اور توبہ کی طرف مائل کرے اور آپ کو گناہ سے بچنے کے طریقے بتائے، یا کوئی کیس وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسے عام آدمی کے سامنے گناہ بیان کرنا بھی گناہ ہے اور سننا بھی گناہ ہے۔ بالکل نہ سنیں کسی کا گناہ اس طریقے سے، اگر آپ نے اس کو اجازت دی تو وہ بیان کر رہا ہے، گناہ کی اجازت دینا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے دوستوں سے بعض وقت شیئر کر لیتے ہیں، یار ایک بڑا پرابلم ہو گیا، کیا ہو گیا یار؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی حل تو نکال نہیں سکتا، لیکن ہم اس کے سامنے گناہ کو ذکر کر دیتے ہیں، بچیاں اپنی سہیلیوں کو گناہ بتا دیتی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اس میں آپ مزید گناہ گار ہوں گے، اس پہ ایک الگ مستقل توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ ایسے ہیں کہ مثلا آپ جیسے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ آپ والدین ہیں، بچہ آپ کے سامنے کوئی اپنی خطا ذکر کرنا چاہتا ہے تو بالکل آپ اس کو سنیں، کیونکہ وہ باہر کسی کو سامنے بیان کرے گا اور پھر اس کو غلط مشورہ دیں گے تو وہ بیچارہ بچہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے۔ آپ بالکل سن کر اس کا حل پیش کریں۔ ایسے عالم اور مفتی کے سامنے گناہ بیان کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم وغیرہ سے آپ مسئلہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنا نہ کہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پہ زید ہے، اس سے یہ گناہ ہو جائے تو کیا ہوگا، کیا اس کا حل ہے، وہ حل بتا دیں گے۔ پوچھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں کس حد تک بھابیاں جو ہیں وہ اپنے دیوروں سے یا دیور بھابھی کو نہ دیکھے، پردے وغیرہ کے کیا معاملات ہوں گے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ بالکل نہ بھابھی پہ نگاہ پڑے نہ وہ اس کے سامنے آئے، بالکل علیحدہ علیحدہ رہیں، تو یہ سب سے بہترین سچویشن ہے اور مطلوب شرع بھی یہی ہے، سب سے بیسٹ یہ ہے۔ لیکن جو ہم مطلب کہ معاشرے میں دیکھتے ہیں اور ایک مفتی اپنے عرف پر واقف نہ ہو تو وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے، ایسے ایسے ہم نے گھر دیکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ہر کمرے میں ایک فیملی ہے، چھوٹا سا صحن، ایک ہی کچن ہے، ایک ہی باتھ روم سب یوز کر رہے ہیں، چھوٹی سی اور دو دو تین تین بھائی رہ رہے ہیں، اور اس میں پردہ رک ہی نہیں سکتا آدمی، کبھی کچن کی طرف جا رہی ہیں بھابیاں، کبھی کپڑے دھل رہے ہیں، کبھی برتن دھل رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری شریعت بہت ہی پیاری شریعت ہے، وہ ایسا نہیں کرے گی کہ آپ کی اچانک نگاہ اٹھ گئی اور یا بھابھی کپڑے دھو رہی تھیں، تھوڑا پائنچے اوپر کیے ہوئے تھے، پنڈلی پہ نگاہ پڑ گئی تو فوراً گناہ لکھ دیا جائے، کیونکہ یہ مجبوری کی صورتیں ہیں۔ یہاں کتنی نگاہ بچائیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، بالکل جیسے ہمارے باہر کے معاملات ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، کتنی بھی نگاہ بچائیں کسی نہ کسی پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، کسی عورت پر کوئی سائن بورڈ ہوتا ہے اس پہ کوئی نازیبہ چیز ہے اس پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، تو اگر فوراً آدمی نگاہ ہٹا لیتا ہے تو یہ معاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جوائنٹ فیملی میں ہے کہ حتی الامکان بھابیاں پردہ کریں، لیکن بعض اوقات تو مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو بیٹھنے کی پوزیشن بھی ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑی بہت آمنا سامنا ہوتا ہے، تو پھر اپنے وہی پورا ڈھک کر رکھیں اپنے آپ کو حتی الامکان جہاں تک کر سکتی ہیں۔ اور فرض کریں اگر وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، بازو تھوڑے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ حکم دیں بھائی اپنے بازو نیچے کر کے رکھو، ہو سکتا ہے دیور آ جائے اور کھلے ہوں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اب وہ بیچاری بالکل بازو نیچے کر کے چادر کر کے کھانا بنا رہی ہیں، آگ نے پکڑ لیا، گئی کام سے، تو یہ کیسے اتنا سخت حکم دے سکتے ہیں؟ تو وہاں پہ حکم شرعی ہوگا کہ وہ حتی الامکان اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور فرض کر لیں کھانا نہ بنا رہی ہیں اور کلائی کھلی ہے، دیور کی نگاہ پڑ گئی، انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے، فوراً اپنے کلائی کو ڈھک لیا جائے۔ مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے میں پردے کے بارے میں کلام ہو رہا تھا، تو اس کا پھر آخر میں خلاصہ بس یہی ہے کہ جو اتنی کنجسٹ فیملیز ہیں، اتنے کنجسٹ ایریا میں رہ رہی ہیں کہ جہاں پر تسلسل سے پردے کا قائم رکھنا مشکل ہے، وہاں حتی الامکان پردہ کریں، اور کہیں اگر بے احتیاطی نادانستہ طور پہ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔ جیسے میں نے کچن کی مثال دی، اسی طرح کپڑے دھو رہی ہیں اور کوئی دیور یا جیٹ گزرے، اچانک نگاہ پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ مردوں کو چاہیے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، خواتین حتی الامکان اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں، لیکن خاص مواقع پر اس طرح اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ ہاں، جن کے ہاں وسیع گھر ہیں اور ایسی مطلب آمنے سامنے آنے کی ضرورت خاص نہیں ہے، وہاں جتنی احتیاط کریں بہتر ہے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ انگلش میں محمد کی جگہ صرف ایم یا MOHD لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر تو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہی لکھنا ہو تو اس میں تخفیف بالکل جائز نہیں ہے، یعنی اس کو ایم کر کے لکھ دینا یا MOHD، یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے اور سخت مکروہ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے اس کا اپنا نام ہے محمد،
اور وہ اس کو مختصر کر کے لکھتا ہے. اب اگرچہ لفظ محمد کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، ہم انہی کی عقیدت اور محبت میں اپنے نام بھی آپ کے نام اقدس کے اوپر ہی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، یہ اس وقت میرا نام ہے. جیسے امام محمد تھے تو وہ امام محمد، جب ہم کہیں گے امام محمد تو نبی کریم تو مقصود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نسبت تو نبی کریم کے نام اقدس کے ساتھ ہے، حروف کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، لیکن حقیقتاً یہ ایک اور شخص کا نام ہے. اس نام میں اور اس دوسرے جو نبی کریم کا خاص نام ہے بہرحال احترام کے لحاظ سے فرق ہوگا. خلاصہ کلام اب اس میں یہ ہے کہ MOHD لکھنا یا M اپنے لیے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں اتنی سختی نہیں ہوگی جتنا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام رکھا گیا ہے یا آپ کا نام ہے، علم ہے، اس میں تخفیف کرنے کی احتیاط کرنی چاہیے. پورا نام ہی لکھیں اور کوشش یہ کریں کہ M وغیرہ یا MOHD استعمال نہ کریں، لیکن کوئی کر لے تو اس پہ گناہگار ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ نے ایک غیر مناسب کام کیا. تو ہر چیز کو مطلب اپنے جذبات کے تابع کر کے اس کی شرعی حیثیت کا تعین نہ کریں کہ فوراً کہہ دیا کوئی کہ یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو اس کے لیے تو دلیل درکار ہے. لائیے کوئی دلیل دیجئے. تو جہاں اس کی کوئی شرعی حیثیت کا تعین ہے، اگر پہلے سے متعین نہیں ہے تو یہ علماء کو کرنے دیں، آپ کا کام نہیں ہے. جوش عقیدت میں اس طریقے سے اگر آپ غیر حرام کو حرام کہہ دیں گے یا وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، آپ نے مکروہ تحریمی کہہ دیا، تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. نہ آپ کے جوش و جذبے کی وجہ سے کسی مسلمان کی گئی ذلت اور بے عزتی آپ کے لیے کوئی درجات کی بلندی کا سامان بنے گی، بلکہ آپ کی آخرت میں گرفت ہے بہت شدید. اس کا خیال رکھیں. ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ کوئی کسی کے منہ پر تیزاب پھینک دینا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اگر مجرم پکڑا جائے تو کیا بطور سزا اس کے منہ پر بھی تیزاب پھینکا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا مصلح کرنے سے منع فرمایا. مصلح کا مطلب ہے چہرہ بگاڑ دینا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، ہونٹ کاٹ دینا. یعنی یہ حالت، یہ جنگ کے اندر خاص طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ جو دشمن کے سپاہی ہوتے تھے ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح کرنے سے منع فرمایا، یعنی دشمن کا مصلح کرنا، جو دشمن اسلام ہے، دشمن خدا، دشمن رسول، منع کر دیا. ایسی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چہرے پر نہ مارو، اور خاص طور پہ جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ جانور کے چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ چہرہ ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ بگڑ جائے تو پھر پوری زندگی کا غم ہے. اس لیے یہ حرام اور سخت گناہ کبیرہ ہے جو ایسا کرتے ہیں. بروز قیامت بس یہ قبر میں موت بلکہ ان کی آ جائے، موت اتنی سخت ہوگی اور پھر قبر مسلسل عذاب، مسلسل عذاب، مسلسل عذاب. ایسا نہیں. اچھا، اب یہ کہ کیا مجرم کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس کو مطلب جو حاکم اسلام ہے یا گورنمنٹ ہے، ہماری ریاست ہے، وہ سخت سے سخت سزا دے جس سے اس کو عبرت ہو. ہمارے یہاں بعض اوقات بڑی نرم سزائیں ہیں، بچیوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، 10 کے ساتھ کیے ہیں، پھانسی چڑھا دی. یہ تو بہت آرام سے مر گیا. اس کو تو بہت سخت سزا دینی چاہیے تھی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سر عام ہی دیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے. اتنی اس کو لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر یہ اس طرح کے کوئی معاملات کر کے جیل میں جائے گا تو یہ 50 اس کے لیے سزائیں ہیں. وہ سخت سے سخت سزائیں دیں، لیکن چہرہ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے اس کا چہرہ نہیں بگاڑیں گے. ہاں، اس کے لیے کوئی بہت ہی سخت سزا مقرر کی جائے گی کہ جو اس کو مسلسل احساس دلائے، وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تو یہ مطلب عارضی دنیاوی جہنم میں ابھی سے آگے آخرت میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ تو زندگی میری تنگ ہو گئی. عبرت بن جائے. ہمارے یہاں کیا ہے، 5000 دے کے باہر، 2000 کی 10,000 کی بیل ہو گئی جی، ضمانت ہو گئی، 2 سال کی قید. اتنے آسان چیزیں. کسی کی بچی کی پوری زندگی برباد ہو گئی، وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. جب آئینے کے سامنے آئے، ایک نیا دکھ، نیا غم رہے. بچے بیچارے بعض اوقات ڈر جاتے ہیں. لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں. وہ 2 سال قید بھگت کے آرام سے باہر بیٹھے. مجھے نہیں پتا کہ 2 سال کی ہی قید ہے. ویسے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سنا تھا، میں نے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. تو وہ اپنے آرام سے زندگی گزارے. بچی تو نشان عبرت تو بنانا چاہیے، لیکن چہرے کے اوپر تیزاب یہ شرعاً جائز نہیں. کہ یہ مطلب انہوں نے حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آخر میں وضو کا بچا ہوا تھوڑا سا پانی پی لیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹ ٹینکی سے وضو کر رہے ہیں تو کیا ٹینکی کا بھی تھوڑا سا پانی ہمیں پینا چاہیے؟ کیا یہ سنت ہوگا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں یہاں پر. پہلی بات تو یہ کہ وہ وضو کا علیحدہ پانی ہوتا تھا لوٹے میں، اور اس بچے ہوئے پانی کو پھینکنے کے بجائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. تو یہ جو ہے وضو کا بچا ہوا پانی کہ جس میں ڈائریکٹ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، وہ مستعمل نہیں ہوا، اس میں کوئی چیٹے وغیرہ نہیں گئیں، اس کو پینا سنت مبارکہ ہوتا ہے. اب آپ ٹینکی سے وضو کر رہے ہیں تو یہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ نے علیحدہ کوئی پانی تو لیا نہیں. اور دوسری جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے جو پانی تھا وہ صاف تھا، طیب تھا. اب ہمارے ہاں جو پانی آ رہے ہیں یہ بڑے خطرناک قسم کے پانی ہیں. بعض جگہ تو اتنا گندا پانی آتا ہے کہ اس سے وضو تو خیر جائز ہے، لیکن پینا جو ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہوگا.
تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پینا سنت ہے؟ تو مضر صحت پانی ہے. تو اس قسم کا اگر پانی، بلکہ بعض اوقات بورنگ کا پانی ہوتا ہے جو ہلکا ہلکا کھارا بھی ہوتا ہے، اسے پئیں گے تو اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. عورتوں کے بال جھڑ گئے اس کی وجہ سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ بچا ہوا پانی پینا سنت نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے الگ برتن مختص کیا ہوا ہے، جیسے کوئی صاف ستھرا لوٹا ہے خریدی اس کے لیے لے کر آئے کہ تاکہ وضو کریں، یا کوئی اور برتن ہے اس میں پانی بچا ہے اور پانی پینا بھی مضر صحت نہ ہو، تو پھر بالکل آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اگر مغرب میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ ستارے نکل آئے تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ جی یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اندازہ موسم کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر ہی کیا جاتا تھا. سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں، غروب آفتاب کے وقت روشنی دیکھی جا رہی ہے، اور اس سے پھر مغرب کا یا طلوع فجر وغیرہ کا اندازہ کیا جاتا تھا. ایسے ہی زوال کے وقت سورج کی گردش کو دیکھ کر پھر اندازے ہوتے تھے. تو اس وقت یہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی تاخیر کرے گا تو اسے کیا پتہ کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے، تو اگر ستارے نکل آئے تو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے اور عشاء کا وقت داخل ہو جائے غلطی سے، تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی. تو اتنی تاخیر کو مکروہ تحریمی قرار دیا. لیکن آج کل کے دور میں بڑے زبردست قسم کے ایپس وغیرہ آ گئے ہیں، اسی طرح کیلنڈرز وغیرہ آپ کو نماز کے اوقات کے مل جائیں گے جن میں عشاء کا وقت لکھا ہوتا ہے. اب اگر آپ اس سے پہلے نماز ادا کر لیں بالکل ٹھیک ہے، چاہے ستارے نکل آئیں بہت سارے، آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اب اس کو مکروہ تحریمی قرار نہیں دینا چاہیے. ایک انہوں نے پوچھا کہ جو 30واں سپارہ اماں پارہ کہلاتا ہے بچوں کے لیے، اس کو خلاف ترتیب چھاپتے ہیں، پھر سب سے آخری صورت سب سے پہلے رکھ دیتے ہیں، اس کو چھونا کیسا ہے؟ تو دیکھیں اس کو، یہ چونکہ قرآن کا حصہ ہے، ترتیب بدلی ہے، یہ جائز نہیں کہ اس کو آپ اوپر سے بھی چھوئیں. ہاں جو نابالغ بچے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں ہوتا. جب تک بالغ نہیں ہیں یہ بے وضو بھی چھو سکتے ہیں، اگرچہ بچوں کو وضو کروانا افضل اور اولا ہوتا ہے، ان کے لیے صحیح ہے، لیکن بالغ کو چھونے میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے قاعدے ہوتے ہیں بعض، قاعدوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ ایسی جگہ سے پکڑ سکتے ہیں کہ آیت پر براہ راست ہاتھ نہ پڑے. اور اگر آیت نہیں لکھی بلکہ لفظ لکھیں، چاہے وہ قرآنی لفظ ہیں، تو وہ ایک قاعدہ ہے، وہ قرآن نہیں کہلائے گا، اس کو آپ لفظ کے اوپر سے بھی بلا وضو پکڑ سکتے ہیں، اس کا حکم علیحدہ ہو جائے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کونا موڑ دیں ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا. یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں. اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا؟ وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کو بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے. کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے. ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے. لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کے اس پہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے. ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا بلی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے؟ جی بالکل ناپاک ہوتا ہے. ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس میں ہم دو چیزیں کرتے ہیں. کیا گھر کے وہ پالتو جانور ہیں؟ اگر ہیں تو ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہوتا ہے، اور اگر گھر کے پالتو جانور نہیں ہوتے تو پھر نجاست غلیظہ میں لیتے ہیں، درندے جیسے ہیں. بلی چونکہ بہت زیادہ ہمارے گھر میں چکر لگاتی ہے تو اس کے پیشاب کے اندر تھوڑی سی تخفیف اور نرمی کا حکم ہوگا، یعنی نجاست خفیفہ اس کو کہیں گے، اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے. لیکن طوافین اور طوافات کی وجہ سے اس کے پیشاب کے اندر رعایت ملنی چاہیے لوگوں کو کہ اگر یہ پیشاب کر دے تو مکروہ، یعنی سمجھ لیجئے کہ نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ نہیں ہے، ہلکا حکم ہے اس کا، لیکن پاک بہرحال کرنا ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنا گیا ہے کہ دوران اذان کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں، دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی، ہلکی ہلکی، قریبی مسجد کی نہیں آتی، تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بہن پڑھ سکتے ہیں. وہ تو اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ اس کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں. یہ منافقین کا طریقہ تھا. اس مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا. تو جب ایک اذان آپ سن لیتے ہیں، اسی لیے ایک اذان آپ نے اچھی غور سے سن لی، اس کے بعد بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک 2 منٹ بعد دیتا ہے، 3 منٹ، تو کیا سب کے درمیان خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایک کوئی اذان آپ غور سے سن لیں، اس کے جواب دے دیں، بس ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی، قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں، جب قریبی اذان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں. اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر 50 اذانیں ہو رہی ہیں 2-2 منٹ کے فرق کے ساتھ تو آپ بالکل بیٹھے رہیں، پہلے پوری 50 ختم ہوں اس کے بعد کچھ پڑھیں. یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس کی اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے. یہ بہن نے کویسچن کیا کہ نماز کے دوران اگر چھینک یا جماہی آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چھینکنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھینک آ جائے، لیکن اس میں وہ جو دہاڑنا ہوتا ہے نا ایک زوردار، مسجد میں بعض اوقات یہ خصوصاً معذرت کے ساتھ یہ پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں اتنی زور سے چھینکتے ہیں کہ امام قرات بھول جاتا ہے بعض اوقات، اور مسجد کے کونے تک دہاڑ کی آواز جاتی ہے. اتنی بلند آواز سے چھینکے لینا منع ہوتا ہے. جتنا اس کو پست کر سکیں کریں،
لیکن چنانچہ نماز میں چھینک آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پست آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جماہی آ جائے تو آنا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے منہ پورا پھاڑنا اور ہاں کی آوازیں نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اسے حتی الامکان دبانے کا حکم ہے، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب انسان جماہی میں حدیث میں ہے کہ جب منہ کھولتا ہے اور ہاہا کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو یہ چونکہ کسل اور سستی کی علامت ہے، اس لیے اس کو دبانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے۔ جیسے بعض فقہا نے یہ لکھا ہے اس کا ٹوٹکا کہ اگر جماہی آنے لگے تو فوراً دل میں سوچے کہ انبیاء علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تھی تو فوراً ایک دم ختم ہو جائے گی، تو یوں کر سکتے ہیں لیکن روکنا چاہیے۔ اگر کسی پر رات میں ایک بار سے زائد غسل فرض ہو جائے تو اسے کتنے غسل کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، اسباب اگر کثیر ہوں، مقصود ایک ہی ہو تو بس ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ مثال کے طور پہ احتلام بھی ہوا اور جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا، یہ دو بظاہر اسباب غسل واجب ہونے کے، لیکن چونکہ غسل سے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے یعنی طہارت، تو پھر یہ ایک ہی غسل ان سب کے لیے، دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح اگر وضو ٹوٹنے کے 5-6 اسباب پائے جائیں تو ایک وضو ہی ان تمام اسباب کے جواب میں بس ایک دفعہ ہی آپ وضو کریں گے تو ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک وضو توڑنے والے سبب کو بنیاد بنا کر وضو کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایک ہی رات میں کئی اسباب سے غسل فرض ہو جائے یا ایک ہی سبب سے کئی بار غسل واجب ہو جائے، ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ کوشچن کیا کہ دانت پر بعض اوقات کیپ لگوا لیا جاتا ہے جو فکس ہو جاتا ہے، تو وضو اور غسل کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو چیز فکس ہو جاتی ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی، گویا کہ وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس پر سے پانی کا بہانا سمجھ لیجئے جیسے عین بدن پر سے پانی کا بہانا ہے، تو لہٰذا اگر دانت پہ کیپ چڑھا ہوا ہے تو وضو میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کلی کرنا صرف سنت تھا اور غسل کے اندر کلی کرنا واجب ہوتا ہے، لازم یعنی غسل کے فرائض میں سے ہے، لیکن چونکہ وہ فکس ہو چکا ہے اور وہ کیپ اتر نہیں سکتا تو وہ جسم کا گویا کہ حصہ ہی بن گیا ہے، تو لہٰذا اس پہ کلی کریں گے تو گویا کہ اصل دانت پر سے پانی بہہ گیا اور وضو اور غسل بالکل ٹھیک رہے گا۔ جمعے کی جو سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل وغیرہ، اس میں جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ دیکھیں، اس میں جمعے کی نیت کریں گے، جس پر جمعہ فرض ہے اس دن اس پر ظہر فرض نہیں ہوتی ہے، تو آپ جمعے کے 2 فرض ادا کریں، اس میں بھی جمعے کی نیت ہوگی، ظہر کی نہیں، باقی جتنے سنن پہلے کی بعد کی ہیں سب میں جمعے کی نیت کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ بچوں کو معصوم نہ کہیں کیونکہ معصوم صرف نبی اور فرشتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، معصوم کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو شرعی مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے گناہ پیدا ہی نہ ہوتا ہو، جس میں گناہ پیدا ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے بس، اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے معصوم کا عرفی مفہوم، ہمارے عام عرف میں معصوم مانے بے ضرر، بھولا بھالا، جیسے ہم کہتے ہیں بڑا معصوم سے انسان ہے، یہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان سے کسی کو ضرر نہیں پہنچتا، بے ضرر ہوتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے بچوں کو معصوم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو شرعی مفہوم ہے اس اعتبار سے کسی کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے سوائے انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہا ہو تو اس کو نگاہ کہاں رکھنا افضل ہے؟ فقہا نے جیسے فرمایا کہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر رکھیں وہاں، یا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نماز ادا کریں۔ دیکھیں، اس میں فقہا نے یہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نماز ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ کعبے پہ نگاہ ڈالنا بہت افضل اور بہت اچھی عبادت، بہت اچھا نیک عمل ہے، اور اللہ نے موقع دیا ہے تو بالکل آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نماز ادا کریں، یہی افضل اور اولا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا جیسے جیسے آیت سجدہ آئے سجدہ کرتے جائیں، یا پورا قرآن ختم کر کے 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں؟ دیکھیں، یہ صورت بھی بالکل جائز ہے کہ آپ پورے 14 آیات سجدہ 14 پڑھ کر پھر ایک ساتھ 14 سجدے کر لیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ جیسے آیت پڑھیں آپ اس کے بعد سجدہ کر لیا کریں، کیونکہ کیا پتہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگلی آیت سجدہ آپ پڑھ بھی سکیں گی کہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائے، اس لیے جو چیز آپ پہ واجب ہوتی جا رہی ہے اس کو فوراً سے پیشتر ادا کرتے رہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے؟ بس آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اس آیت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں، یا جو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے سجدہ مجھ پر واجب ہوا میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ زبان سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، دل میں پختہ ارادہ کافی ہے۔ اس میں کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، صرف آپ سیدھی کھڑی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، اور ایک سجدہ بس کرتے ہیں اس کا، تو اس میں تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد اگر سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اگر سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں کافی ہے، اس میں سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا۔ تو آپ کے باقی کویسچنز کا بھی جواب ہو